حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1701۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ زہیر بن معاویہ نے اسے موقوف بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1703۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 3 وتر پڑھا کرتے تھے اور ان میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1704۔ محمد بن علی اپنے باپ علی سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور مسواک کی، پھر وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے، پھر اٹھے، مسواک کی، وضو فرمایا اور 2 رکعتیں پڑھی، حتیٰ کہ اس طرح 6 رکعتیں پڑھی، پھر 3 وتر پڑھے اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1705۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ اٹھے، وضو کیا اور مسواک فرمائی اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ان آیات سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر دوبارہ سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے، پھر اٹھے اور مسواک کو وضو فرمایا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر سو گئے، پھر اٹھے، وضو کیا، مسواک فرمائی اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 3 وتر پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1706۔ محمد بن علی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور مسواک کی، پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1707۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 8 رکعتیں پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے، پھر فجر کی نماز سے پہلے فجر کی سنتیں 2 رکعت پڑھتے۔ عمر بن مرہ نے حبیب بن ابی ثابت کی مخالفت کی ہے اور ان یحییٰ ابن الجزار ان ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہا ہے، جبکہ حبیب بن ابی ثابت نے ان ام سلمہ کے بجائے ان ابن عباس کہا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1708۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، پھر جب آپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے تو 9 پڑھنے لگے۔ عمارہ بن عمیر نے عمر بن مرہ کی مخالفت کی ہے اور یہ روایت ان یحییٰ ابن الجزار ان عائشہ کی سند سے بیان کی ہے، جبکہ عمر بن مرہ نے ان عائشہ کے بجائے ان ام سلمہ کہا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1709۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعت پڑھتے تھے، جب آپ بوڑھے اور بوجھل ہو گئے تو 7 پڑھنے لگے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1710۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر حق ہے، جو چاہے 7 پڑھ لے، جو چاہے 5 پڑھ لے، جو چاہے 3 پڑھ لے اور جو چاہے 1 پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1711۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر حق ہے، جو شخص 5 وتر پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے اور جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 1712۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وتر حق ہے۔ جو شخص 5 وتر پڑھنا چاہے 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے، اور جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1713۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے 7 وتر پڑھ لے، جو شخص چاہے 5 وتر پڑھ لے، جو شخص چاہے 3 وتر پڑھ لے، اور جو شخص چاہے 1 وتر پڑھ لے، اور جو شخص چاہے یعنی مجبور ہو وہ اشارے سے پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1714۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 7 وتر پڑھتے تو درمیان میں نہ سلام پھیرتے تھے اور نہ کلام فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1715۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 وتر پڑھتے تو درمیان میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1716۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وتر پڑھتے تھے اور صرف آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1718۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے اور فربا ہو گئے تو آپ 7 وتر پڑھتے تھے، آخری کے سوا کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے تھے، تو یہ 9 رکعت ہو گئیں۔ اے بیٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نفل نماز شروع کر لیتے تھے تو اس پر ہمیشگی کو پسند فرماتے تھے۔ یہ روایت مختصر ہے۔ ہشام دستوائی نے اس روایت میں شعبہ کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1719۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وتر پڑھتے تو تشہد کے لیے 8ویں رکعت سے پہلے کسی رکعت میں نہ بیٹھتے تھے۔ 8ویں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا ذکر فرماتے اور دعائیں کرتے یعنی تشہد پڑھتے، پھر سلام پھیرے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور دعائیں کرتے، پھر اتنی آواز سے سلام پھیرتے کہ ہمیں سنائی دیتا تھا، پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے، پھر جب بوڑھے اور کمزور ہو گئے تو 7 رکعت پڑھتے تھے اور 6 کے سوا کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے، پھر 6 میں بیٹھ کر اٹھ کھڑے ہوتے اور سلام نہ پھیرتے، پھر 7ویں پڑھ کر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1720۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ پسند فرماتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا، آپ اٹھ کر مسواک اور وضو فرماتے اور 9 رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی کے آخر میں نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت پر بیٹھتے، اللہ کی حمد کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور دعائیں کرتے مگر سلام نہ پھیرتے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کر بیٹھتے اور اللہ کی حمد و ثنا فرماتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور دعائیں کرتے، پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا، پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1721۔ حضرت زرارہ بن اوفا سے منقول ہے، فرماتے ہیں جب حضرت سعد بن ہشام بن عامر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر نماز کے بارے میں پوچھا۔ وہ فرمانے لگے، کیا میں تمہیں ایسی شخصیت نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر نماز کو روئے ارض پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ میں نے کہا کون؟ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آپ کی بیوی تھی اور آپ کی خلوت کی ساتھی تھی۔ ہم وہاں گئے، انہیں سلام کہا، ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا۔ میں نے کہا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ فرمانے لگی،
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے۔ رات کو جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا آپ کو جگا دیتا، آپ مسواک اور وضو فرماتے، پھر 9 رکعتیں اس طرح پڑھتے کہ 8ویں رکعت کے علاوہ کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے۔ 8ویں رکعت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ذکر فرماتے اور دعائیں پڑھتے، پھر بغیر سلام کے اٹھ کھڑے ہوتے اور 9ویں رکعت پڑھ کر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ذکر فرماتے اور دعائیں پڑھتے، پھر اتنی آواز سے سلام پھیرتے کہ ہمیں سنائی دیتا، پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے تو یہ 11 رکعت ہو گئیں۔ اے بیٹے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور آپ کو گوش نے پکڑ لیا، یعنی آپ فربا ہو گئے، تو 7 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے تو اے بیٹا یہ 9 ہو گئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع فرما لیتے تو اس پر ہمیشگی اور پابندی کو پسند فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1722۔ حضرت سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت وتر پڑھ کر پھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھتے، اور جب کمزور ہو گئے تو 7 رکعت وتر پڑھتے، پھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1723۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت وتر پڑھتے، پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1724۔ حضرت سعد بن ہشام سے منقول ہے کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 8 رکعت پڑھتے، پھر 9ویں رکعت وتر پڑھتے اور بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1725۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل نماز 9 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1726۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے اور ان میں سے 1 رکعت الگ وتر پڑھتے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1727۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وتر پڑھتے تھے، جب بوڑھے اور کمزور ہو گئے تو 9 رکعت وتر پڑھنے لگے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1728۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تھے تو 3 دفعہ سبحان الملک القدوس پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1730۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد یہ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حسین نے زبید اور طلحہ کی مخالفت کی ہے اور اس روایت کو عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1731۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تو 3 دفعہ سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری دفعہ اپنی آواز کو مزید اونچا کر دیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1733۔
حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب سلام پھیرتے تو 3 دفعہ سبحان الملک القدوس فرماتے اور تیسری دفعہ سبحان الملک القدوس مزید بلند آواز سے ادا فرماتے۔ اس روایت کو منصور نے سلمہ بن کوہیل سے بیان کیا ہے اور راوی حدیث زر کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1734۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور جب جب سلام پھیر کر فارغ ہوتے تو 3 دفعہ سبحان الملک القدوس فرماتے اور تیسری دفعہ آواز لمبی کر دیتے۔ اس روایت کو عبد الملک بن ابو سلیمان نے زبید سے بیان کیا ہے، انہوں نے بھی راوی حدیث زر کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1735۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اس روایت کو محمد بن جحادہ نے بھی زبید سے بیان کیا ہے، انہوں نے بھی راوی حدیث زر کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1736۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ سبحان الملک القدوس پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1737۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1738۔ یہ روایت عبد الرحمن بن ابزہ کے بیٹے سے ان کے واسطے کے بغیر یعنی مرسل بھی آئی ہے، اور عطا بن سائب نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے اور انہوں نے اپنے باپ عبد الرحمن سے یہ روایت بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1739۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1740۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد کے ساتھ وطر پڑھا کرتے تھے، پھر جب فارغ ہوتے تو 3 دفعہ سبحان الملک القدوس پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1741۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد کے ساتھ وطر پڑھا کرتے تھے، پھر جب فارغ ہوتے تو 3 دفعہ سبحان الملک القدوس پڑھتے اور تیسری دفعہ آواز کھینچتے یعنی لمبی کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1742۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے۔ شعبہ کے شاگرد شبابہ نے دونوں یعنی ابو داود اور محمد کی مخالفت کی ہے، اور اس روایت کو شعبہ عن قتادہ عن زرارہ بن اوفا عن عمران بن حسین کی سند سے ذکر کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1743۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سبح اسم ربک الاعلی کے ساتھ وتر پڑھا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی راوی نے اس روایت میں شبابہ کی موافقت کی ہو۔ یحییٰ بن سعید نے شبابہ کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1744۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ کے پیچھے ایک آدمی نے سورہ سبح اسم ربک الاعلی ہلکی آواز کے ساتھ پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، سورہ سبح اسم ربک الاعلی کس نے پڑھی؟ ایک آدمی نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی شخص مجھے اشتباہ میں ڈال رہا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1745۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھلائے جنہیں میں قنوت وتر میں پڑھا کرتا ہوں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت یہاں سے لے کر تبارکت ربنا وتعالیت یہاں تک، یعنی اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں شامل فرما کر جن کو تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں شامل فرما کر جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ میرا ولی بن جا ان لوگوں میں شامل فرما کر جن کا تو ولی بنا، اور میرے لیے ان چیزوں میں برکت فرما جو تو نے عطا فرمائی، اور مجھے اس فیصلے کے شر سے بچا جو تو نے فرما رکھا ہے۔ یقیناً تو فیصلے کرتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یقیناً وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو ولی ہو۔ اے ہمارے رب تو بڑا بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1746۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائے۔ فرمایا، کہہ اللہم اہدنی فی من ہدیت یہاں سے لے کر وصلی اللہ علی النبی محمد یہاں تک، یعنی اے اللہ مجھے راہ راست پر چلا ان لوگوں میں شامل فرما کر جن کو تو نے راہ راست پر چلایا اور رکھا، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں میں شامل فرما کر جن کو تو نے عافیت دی، اور میرا ولی ہو ان لوگوں میں شامل فرما کر جن کا تو ولی ہوا، اور میرے لیے ان چیزوں میں برکت فرما جو تو نے عطا فرمائی، اور مجھے اس فیصلے کے شر اور نقصان سے بچا جو تو نے فرمایا، کیونکہ تو جو چاہے فیصلے فرماتا ہے لیکن تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور بلا شبہ وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو ولی ہو۔ اے ہمارے رب تو بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اور اللہ تعالی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1747۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء یعنی بارش کی دعا کے علاوہ کسی بھی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ راوی حدیث شعبہ نے کہا کہ میں نے اپنے استاد ثابت بنانی سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے پھر کہا آپ نے ان سے سنی ہے؟ انہوں نے پھر کہا سبحان اللہ، یعنی کیا بغیر سنے بیان کر رہا ہوں؟ سنن نسائی حدیث نمبر 1749۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک رات میں فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ تم میں سے ایک شخص 50 آیات پڑھ سکتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1750۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ بلند آواز سے
سبحان الملک القدوس پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1751۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد کے ساتھ وتر پڑھتے تھے، اور سلام کے بعد 3 دفعہ بلند آواز سے سبحان الملک القدوس فرماتے تھے۔ ابو نعیم نے ان دونوں یعنی قاسم اور محمد بن عبید کی مخالفت کی ہے، اور اس روایت کو عن سفیان عن زبید عن زر عن سعید کی سند سے بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1752۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ قل یا ایہا الکافرون اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ پھر جب سلام پھیرنے کے بعد اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو 3 دفعہ بلند آواز سے سبحان الملک القدوس پڑھتے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ابو نعیم، محمد بن عبید اور امام قاسم بن یزید سے زیادہ ثقہ اور معتبر ہیں۔ ہمارے نزدیک سفیان ثوری کے شاگرد اس حدیث میں ثقاہت کے لحاظ سے یہ ترتیب رکھتے ہیں: یحییٰ بن سعید قطان، عبداللہ بن مبارک، وکی بن جراح، عبد الرحمن بن مہدی، ابو نعیم اور اسود رحمہم اللہ اجمعین، واللہ اعلم۔ جریر بن حازم نے بھی اس حدیث کو زبید سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے یوں کہا ہے: تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو لمبا بھی کیا اور بلند بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1753۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر نماز میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تو 3 دفعہ سبحان الملک القدوس فرماتے اور تیسری دفعہ اپنی آواز کو کھینچتے تھے اور مزید بلند فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1754۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور جب فارغ ہوتے تو سبحان الملک القدوس کہتے۔ قتادہ کے شاگرد ہشام نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے، یعنی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس میں صحابی عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1755۔ حضرت سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں یہ 3 سورتیں پڑھتے تھے، پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1756۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: آپ کل 13 رکعات پڑھتے تھے، 9 رکعتیں کھڑے ہو کر جن میں 1 رکعت وتر ہوتی تھی، 2 رکعتیں بیٹھ کر، جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع اور سجدے کرتے۔ ایسا آپ وتر کی بات کرتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو اٹھتے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1757۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے قبل 4 رکعت سنت موقدہ اور فجر سے قبل 2 رکعت سنت نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے شعبہ کے دوسرے شاگردوں نے عثمان بن عمر کی مخالفت کی ہے، یعنی انہوں نے محمد بن منتشر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مسروق کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1758۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت سنت نہیں چھوڑتے تھے۔
امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ روایت درست ہے اور عثمان بن عمر کی روایت غلط ہے، واللہ اعلم۔ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ اس روایت میں مسروق کا ذکر درست نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1759۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1760۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صبح کی اذان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے جانے سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1761۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب فجر اچھی طرح روشن ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1762۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مؤذن فجر کی نماز کی اذان سے فارغ ہوتا تو فجر واضح اور روشن ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1763۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے رات کو نفل نماز پڑھا کرتا تھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1764۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام یعنی نفل نماز پڑھا کرتا تھا پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1765۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1766۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ دونوں روایتیں غلط ہیں، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1767۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور نماز کے درمیان 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1768۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور اقامت کے درمیان فجر کی 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1769۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1770۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1771۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب صبح کی نماز کی اذان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1772۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مؤذن اذان کہہ کر خاموش ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1773۔ مومنوں کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، جب مؤذن صبح کی اذان کہہ کر خاموش ہوتا اور صبح ظاہر ہو جاتی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی اقامت سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1774۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1775۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فجر طلوع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1776۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب فجر طلوع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1777۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب صبح کی نماز کی اذان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو جانے سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ روایت حضرت سالم نے بھی حضرت نافع کے بجائے ابن عمر عن حفصہ کی سند سے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1778۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور یہ فعل فجر طلوع ہونے کے بعد ہوتا تھا، یعنی 2 رکعتوں کی ادائیگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1779۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب فجر روشن ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1780۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1781۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے، پہلے 8 رکعت پڑھتے، پھر وتر یعنی 1 رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ کر 2 پڑھتے، لیکن جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو کر رکوع فرماتے اور 2 رکعتیں صبح کی اذان اور اقامت کے درمیان پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1782۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی اذان سنتے تو فجر کی 2 سنتیں پڑھتے اور انہیں ہلکا پڑھتے تھے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1783۔ حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت شریح حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ قرآن کو سرہانہ نہیں بناتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1784۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ انہیں ان کے نزدیک پسندیدہ شخص نے بتایا کہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رات کو نفل نماز پڑھنے کی عادت ہو پھر کسی دن اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ نفل نماز نہ پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس معمول کی نماز کا اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور اس کی نیند اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ بن جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1785۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی کوئی مقرر شدہ نماز ہو جسے وہ لازماً رات کو پڑھتا ہو لیکن کسی دن اتفاقاً وہ سویا رہا اور اسے نہ پڑھ سکا تو نیند اس کے لیے صدقہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ہے اور وہ اس کے لیے اس کی مقررہ نماز کا ثواب لکھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1786۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح بیان کیا جیسے پہلے بیان ہوا ہے
امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابو جعفر رازی ہے جو علم حدیث میں قوی اور معتبر نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1787۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی بستر پر لیٹتے وقت نیت رکھتا ہو کہ رات کو یعنی نماز تہجد کے لیے اٹھے گا، لیکن اسے گہری نیند آ گئی اور وہ صبح تک سوئے رہا، تو اس کے لیے اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی، اور اس کی نیند اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس پر نوازش ہوگی۔ سفیان نے اس روایت میں حبیب بن ابی ثابت کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1788۔ سفیان ثوری نے اس روایت کو حضرت ابو ذر اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا قول یعنی موقوف بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1789۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نفل نماز نہ پڑھ سکتے یعنی نیند یا تکلیف کا غلبہ ہو جاتا تو دن کو 12 رکعت پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1790۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنی مقرر شدہ مکمل یا کچھ نماز سے سویا رہا یعنی نہ پڑھ سکا، پھر وہ اسے فجر کی نماز یعنی طلوع شمس سے نماز ظہر تک پڑھ لے تو اس کا ثواب یوں لکھا جائے گا گویا اس نے رات کو پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1791۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنی معمول کی مکمل یا کچھ نفل نماز سے سویا رہا، پھر اس نے اسے صبح کی نماز کا وقت ختم ہونے اور مکروہ وقت گزرنے کے بعد سے ظہر کی نماز تک پڑھ لیا تو یوں سمجھو اس نے رات ہی کو پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1792۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے رات کی مقررہ نفل نماز رہ گئی اور اس نے زوال شمس سے لے کر ظہر کی نماز تک پڑھ لی تو یوں سمجھو کہ وہ نماز اس سے نہیں رہی بلکہ گویا اس نے بر وقت پڑھ لی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حمید نے اسے موقوف بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1793۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کا رات کا مقرر ورد یعنی ذکر، قرآن یا نماز رہ جائے تو وہ اسے ظہر کی نماز سے پہلے کسی نفل نماز میں پڑھ لے تو یہ نماز بھی رات کی نماز کے برابر ہی مقصود۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کا رات کا مقرر ورد یعنی ذکر، قرآن یا نماز رہ جائے تو وہ اسے ظہر کی نماز سے پہلے کسی نفل نماز میں پڑھ لے تو یہ نماز بھی رات کی نماز کے برابر ہی متصور ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1794۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنت پر پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان کی ترتیب یوں ہے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر کی نماز سے پہلے 2۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1795۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت پر پابندی اور ہمیشگی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ان کی ترتیب یوں ہے، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کی نماز کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر کی نماز سے پہلے 2۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1796۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعات سنت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1797۔ حضرت ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے
حضرت عطا سے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ جمعے سے پہلے 12 رکعت پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو کون سی روایت پہنچی ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انبسہ بن ابو سفیان کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت سنت پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1798۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص ایک دن میں 12 رکعت یعنی سنن موقدہ پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا نے انبسہ سے نہیں سنا، جیسا کہ آئندہ روایت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ درمیان میں حضرت یعلا بن امیہ کا واسطہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1799۔ حضرت یعلا بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں طائف میں آیا تو حضرت انبسہ بن ابو سفیان کے پاس گیا جبکہ وہ قریب الموت تھے۔ میں نے ان میں گھبراہٹ محسوس کی تو میں نے کہا مت گھبرائیں، آپ نیکی پر قائم ہیں یا انشاءاللہ آپ سے اچھا سلوک ہوگا۔ انہوں نے فرمایا مجھے میری ہمشیرہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں 12 رکعت یعنی سنن موقدہ پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ابو یونس قشیری نے ان سب کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1800۔